الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں نکال لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، یہاں رال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور رال ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو از ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے از۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو قل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے قل۔ نون کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ للملائکۃ اسجدوا، یہاں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ آگے مد متصل ہو رہا ہے، لام کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین حروف صفیریہ میں سے ہے، اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلے گی۔ آگے دال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے۔ آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہاں لام حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں کھڑا زبر ہے۔ آگے مد منفصل ہو رہا ہے، الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ آگے پھر مد منفصل ہو رہا ہے، با ساکن میں کلکلا ہوگا اور لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف مطلق۔ ابا واستکبر، با کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے یا جو ہے یہ زائد ہے، یا کو نہیں پڑھیں گے۔ سین جو ہے اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، واو کے آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کاف ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔
آگے را پر ہے اور وقف میں یہاں ہوگا وقف مجوز. وکان یہاں کاف کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. من الکافرین یہاں نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو منل نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے منل. کاف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے. را کو باریک پڑھیں گے. آگے یہاں یا مدہ ہے اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف تام. یہ گول دائرہ وقف تام کی علامت ہے. وَقُلْنَا یہاں قاف پر ہوگا، لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، نون کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. یا آدم اسکن یہاں مد منفصل ہوگا، حمزہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں بڑا زبر ہے. سین ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے. سین حروف صفیریہ میں سے بھی ہے اور اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی. نون ساکن میں اخفا ہوگا. اخفا کب ہوگا؟ جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے. سوری، یہاں نون ساکن میں اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ گیا ہے. آنتا یہاں نون ساکن میں اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ گیا ہے. وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ یہاں زا جو ہے یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، لہذا اس میں سیٹی کی سی آواز نکلے گی. آگے واو لین ہو رہا ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، اس کو زو یا زو ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے زو. آگے لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، نون شدت میں گننا ہوگا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا یہاں لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. نون ساکن میں اظہار ہوگا، نون ساکن ہے اور اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو منہا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے منہا. را کو پر پڑھیں گے، غین کو بھی پر پڑھیں گے. آگے تنوین میں اظہار ہوگا، یہ جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے. آگے ہا میں یا لین ہو رہا ہے، آگے حمزہ ساکنہ میں جھٹکا ہوگا، میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے. ولا تقربا یہاں علی لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور قاف ساکن ہے، اس میں قلقلہ بھی کریں گے. را پر ہوگا، با کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. هذه الشجرۃ یہاں ہا کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. آگے الف و لام جو ہے یہ نہیں پڑھے جا رہے، ہا کو شین کے ساتھ ملا دیں گے. جیم یہ زبان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوگا. را کو پر پڑھیں گے. آگے فتکونا یہاں کاف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں واو مدہ ہو رہا ہے. نون کو بھی ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. من الظالمین یہاں غا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. غا کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں غا کے اوپر کھڑا زبر ہے. آگے یا مدہ ہوگا اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف تام. اب ان آیات کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
تما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔